اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میں سمان ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ توجہ جی، دوسری قسم شروع ہے معمور بے موقت. کون؟ وہ شروع ہے. اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک معمور بے موقت وہ ہے جس کے لیے وقت ظرف ہے، جس کے لیے جو معمور بے کی ادائیگی سے فعل معمور آکھو، معمور بے کی ادائیگی آکھو، فعل معمور بے آکھو، معمور بے کی ادائیگی آکھو، کچھ لفظ پکاؤ. جو معمور بے کی ادائیگی سے بچ جاتا ہے اس کی مثال تھی نماز. تو نماز جو ہے نا یہ معمور بے موقت ہے، اس کے وقت ہے. ہر وقت نہیں بندہ پڑھ سکتا. اس وقت صبح کی نماز ادا نہیں پڑھ سکتے، زور کی بھی ادا نہیں پڑھ سکتے. اس وقت پانچوں میں سے کوئی بھی ادا نہیں پڑھ سکتے. کہ پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ معمور بے موقت ہے، لیکن وقت اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف. کہ اس وقت کے فرض سنت کے مطابق ادا کریں تو کافی سارا وقت بچ جاتا ہے. اب اس کے مطابق 1 2 3 حکم بیان کیے تھے. آئی سمجھ؟ کہ لہٰذا اس کی جنس کی پہلا یہ تھا کہ سارے وقت کو گھیرنا شرط نہیں ہے، اور اس کی جنس سے اس وقت میں اگر کیا جائے تو وہ فرض اس کے منافی نہیں ہے. کیا ہے؟ اور اگر واجب کر لیے جائیں تو جیسے کوئی بندہ نظر مانے کہ زور کے وقت میں 10 رکعتیں پڑھوں گا تو زور کے فرض اس کے منافی نہیں ہیں کہ منافی ہیں. اسی طرح اس وقت میں نماز کا جو وجوب ہے دوسری نماز کی صحت کے منافی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی بندہ زوال شمس سے 2 مثل تک کیا کرے؟ فرض کے علاوہ پڑھتا رہے تو ہے صحیح ہے. فرض کے ترک کی وجہ سے گناہگار ہوگا. کل پڑھ سر کھپایا سارا کی مسئلہ جی یار. تیسرا حکم یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ یہاں وقت معمور بے کی ادائیگی سے بچ جاتا ہے، معمور بے کی فعل معمور بے کہہ سکتا ہوں، فعل میں نہیں ادائیگی کرنا. یہاں چونکہ وقت فعل معمور بے سے اور پھر فعل کیا کرتا بچ جاتا ہے، لہذا وقت کے اندر جو نماز ادا کرنی ہے اس کے لیے تعیین ضروری ہے. اس کے لیے کیونکہ مزاحم موجود ہے، کیونکہ اس وقت میں اور بھی ٹھیک ہیں، نفل بھی ٹھیک ہیں، منت کے بھی ٹھیک ہیں، پچھلی قضائیں بھی ٹھیک ہیں. لہذا ادا کرنی ہو تو پھر تعیین ضروری ہے. تعیین ضروری ہے. اگرچہ وقت تھوڑا رہ جائے تب بھی تعیین ضروری ہے. یہ ساری گل کل پڑھیے، اللہ بھلا کر جے. ہوں اگلی گل معمور بے موقت کی دوسری قسم یہ ہے کہ وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے معیار بنے. وقت معیار بنے. معمور بے موقت کی دوسری قسم یہ ہے کہ وقت معمور بے کے لیے معیار بنے. مراد معمور بے کی ادائیگی کے لیے کیا بنے؟ معیار بنے. کیا بنے؟
معیار بنے، یعنی جتنا وقت ہے اتنے دیر ہی معمور بے کی ادائیگی بھی ہونی ہے، جتنا معمور بے کا اس پورے وقت میں معمور بے نے ادا ہونا ہے۔ یہ جیسا کہ روزہ، یہ روزہ بھی معمور بے موقت ہے رمضان میں، صبح و صادق سے غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، لیکن روزہ معمور بے جو ہے اس کی ادائیگی جو اس کا وقت ہے پورے وقت کو گھیرتی ہے، پورے یہ نہیں ہے کہ روزے کا جو وقت ہے صبح و صادق سے غروب آفتاب تک اس میں آدھے وقت میں روزہ اور آدھا وقت بچ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارا وقت اس کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے۔ معیار کا معنی کر رہے ہیں فَإِنَّهُ يَتَقَدَّرُ فَإِنَّهُ بَرَابَرٌ، سمجھئے کہ وقت جو ہے وہ معمور بے کے ساتھ برابر سرابر ہے۔ وہ وقت کون ہے؟ وَهُوَ الْيَوْمُ، سنیے گل، لہذا جیٹھ دا دن ہوئے تے روزہ اونا لمحہ ہے، پو دا دن ہوئے تے روزہ اونا ہے، جنہ دن اونا پامے دن ہوئے لمحہ تے پامے ہوئے 10 گھنٹے 8 گھنٹے، یہ نہیں ہے، بلکہ صبح و صادق سے خواہ یہ وقت 15 گھنٹے کا ہو 16 کا ہو، خواہ یہ 11 گھنٹے کا ہو، سردیوں میں جتنا وقت ہے اتنی دیر روزہ ہے۔ تو روزہ یہ شرعی معمور بے ہے، یہ وقت کے ساتھ موقت ہے، یعنی رمضان میں صبح و صادق سے غروب آفتاب تک، اور وقت اس کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے، یعنی جتنا وقت ہے وہ سارا وقت معمور بے کے لیے، وہ سارا وقت بے کے مطلب ہے کہ معمور بے کی ادائیگی کے لیے، یہ نہیں ہے کہ روزہ ہو جائے گا اور وقت کچھ بچ جائے گا، وقت ایک لحظہ نہیں بچتا، سارا وقت کس کے لیے؟ معمور بے کی۔ ہاں جی بیان کر کے آکھے جی دوسری قسم، معمور بے کی دوسری قسم وہ ہے جس میں وقت معیار بنے، جس میں معمور بے موقت کی دوسری قسم، معمور بے وقت کی دوسری قسم وہ معمور بے ہے معمور بے ہے کہ وقت معیار ہو اس معمور بے کے لیے۔ سمجھ آئیے؟ معیار کا مطلب ہے کہ جتنا وقت ہے وہ سارا وقت معمور بے کی ادائیگی کے ساتھ مشغول ہے، وہ سارا وقت معمور بے کی ایک لحظہ بھی نہیں بچتا کہ معمور بے پورا ہو گیا وقت بچ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ کون؟ جیسا کہ روزہ، تو روزہ جو ہے یہ معمور بے ہے کہ کوئی نہیں؟ معمور بے ساڑھے فرض ہے کہ نہیں؟ اور یہ موقت ہے کہ کوئی نہیں؟ سال دے 12 مہینیاں وچوں ایک مہینہ، اور وہ بھی صبح و صادق تو غروب آفتاب تک، راتی نہیں، رات دے 12 تو صبح دے 12 تک نہیں، سمجھ آئیے؟ تو یہ جو روزہ ہے یہ معمور بے ہے، اور ساڈے اتنے فرض ہے کہ نہیں؟ باجے ہو معمور بے کے ہوندے جیڑا سا کرنا ہے بھول گئی ہر شے جی۔ تو یہ معمور بے کیا ہے؟ موقت ہے، اس کا جو وقت ہے، وقت جو ہے وہ اس کے برابر سرابر ہے، برابر سرابر ہو نا وقت، اس کو فقہا کہتے ہیں کہ وقت معمور بے کے لیے معیار ہے، اور اگر وقت بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں وقت معمور بے کے لیے ظرف ہے۔ ورنہ کل راشد بڑیاسی کہ لغتاً یہ عام ہے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں کہ جتنا وقت ہے وہ سارا وقت معمور بے کے لیے مشغول کے لیے مختص نہیں ہے، معمور بے ادا ہو جائے وقت بچ جائے اس وقت کو معمور بے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر جتنا وقت ہے
وہ سارا وقت معمور بے کی ادائیگی کے ساتھ مشغول ہو، اس وقت کو معمور بے کے لیے معیار کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف ہے، روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ نماز کا وقت نماز کی ظرف ہے، کے لیے نماز کے لیے ظرف ہے، اور روزے کا وقت، روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف ہے اور وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ معیار ہے۔ سمجھی جی گل؟ ہوں اس دے مطابق قوانین ہونے نے، چونکہ روزے نے سارا وقت گھیر لیا ہے، اور وچ کسی دی گنجائش نہیں ہے، جیڑیاں نماز وچ دوجیاں نمازاں دیاں گنجائشاں سن، ایتھے وہ نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت سارا قابو آ گئے، بس ایتھے وچ اور بڑھ ہی نہیں سکتا جی۔ اور نو ثانی کس سے؟ معمور بے کے وقت اس کے لیے کیا بنے؟ معیار معمور بے موقت کی، وہ معمور بے ہے کہ ہو وقت وہ وقت معیار اس کے لیے، معیار اس کے لیے، اس کے لیے وقت کیا ہو؟ معیار او تم دیکھو معیار یعنی فعل، جی معیار کس کے لیے؟ فعل کے لیے، معمور بے کے کرنے کے لیے۔ شے کا معیار کنوں آندے نے؟ شے کا معیار ما وہ ہوتا ہے کہ برابر ہوتی ہے، جو قدر ہو برابر ہوتی ہے اس شے کے، اس کے ساتھ وہ شے۔ معیار انہوں آندے نے بھی فلانا فلانے دا معیار ہے، یعنی بالکل اندے برابر سرابر ہوئے، اندے برابر انہوں آندے نے معیار اس مسئلے وچ۔ اور مراد یہاں کیا ہے؟ وقت ہے، وہ وقت کہ گھیر لے اس وقت کو کون؟ کس کا؟ معمور بے کا فعل، اور کس کا؟ کرنا کنوں ہے؟ جی ہوں 50 باری خوایا جی، معمور بے کا فعل، معمور بے کی ادائیگی، معمور بے کا فعل، فعل میں نہیں کرنا، کرنا میں نے ادائیگی، ادائیگی میں نے لتر مارتا ہوں جی تو بھی جا کمال ہے کہ گھیر لے اس کو کون؟ فعل، کس کا فعل؟ معمور بے کا فعل، اور نہ بچے وقت کس سے؟ فعل معمور بے سے، کس سے؟ فعل معمور بے سے، وَيَتَقَدَّرُ اور وقت بالکل برابر سرابر ہو کس کے؟ معمور بے کے۔ پس لمبا ہو معمور بے وقت کے، چھوٹا ہو جائے معمور بے وقت کے۔ اے ہار دا تے پودا رودا برابر ہوندا ہے؟ نہیں اے نہیں کاکے بن گئے برابر ہوندا ہے؟ نہیں، جی جی۔ اور وہ کون کہ ما یکون الوقت معیارن لہو، کہ جس معمور بے واسطے وقت کی بنے، اور وہ جیسے روزہ، کون؟ روزہ۔ اور بھی مثال ہیں روزہ واضح سب تو پہلے، کیونکہ روزہ برابر سرابر ہے برابر برابر ہے وقت کے ساتھ۔ وقت سے، وہ کیڑا وقت؟ اور وہ دن ہے، اور وہ دن ہے، یعنی صبح صادق دی پہلی گھڑی تو لے کے غروب آفتاب تک، ہاں شبہ اور نو ثانی معمور وہ معمور بے ہے یار، بے ہے کہ ہو وقت معیار معیار اس کے لیے، ما کس کے لیے؟ معمور بے کے لیے۔ ہاں تو اور کو تیسری شاہ کیڑی بچ بڑھ گئی ہے؟ کون؟ معمور وہ معمور کے وقت اس کے لیے کیا بنے؟ اس کے لیے معیار بنے، وہ جیسے روزہ، کیونکہ روزہ برابر سرابر، او یتقدرو اتمان ہے برابر سرابر ہے، برابر سرابر ہے وقت کے ساتھ، تے وقت کون ہے تھے؟ وقت دن ہے، رات نہیں ہے گی، روزہ دن ہی ہوتا ہے جی۔ سنی یہ گل؟ تو روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے، یعنی سارا وقت روزے کی ادائیگی کے ساتھ، مشغول ہے، ایک لمحہ بھی خالی نہیں، ایک لمحہ بھی خالی نہیں۔ ہوں اس اتے حکم بیان ہونا ہے جی۔ اور نو ثانی وہ معمور بے ہے کہ ہو وقت کہ وہ وقت معیار اس کے لیے، اور وہ جیسے روزہ، کیونکہ
روزہ روزہ برابر سرابر ہے وقت کے ساتھ اور وہ وقت یوم ہے. به أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه. بس وہ معمور بے جس کے لیے وقت کیا ہو، وقت معیار ہو، وہ معمور بے جس کے لیے وقت معیار جیسے کہ روزہ ہے، اس معمور بے کے حکم سے یہ ہے کہ شریعت نے جب معین کر دیا روزے کے لیے وقت کو، بھائی صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ سارا وقت روزے کا ہے. سارا وقت روزے کا ہے. جب شریعت نے معین کر دیا، شریعت نے معین کر دیا. جی گل پکوانی تا اگلا سبق سمجھ آنا ہے. ایدے ویکھو، بندے کو شریعت کے اندر تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. بندے کو جو کچھ شریعت نے بنایا ہے مزید قیاس ہو سکتے ہیں. جو شریعت نے جو کچھ بنایا اس میں بندہ دخل دے، بندے کو اجازت نہیں ہے. یہ نبوت کا منصب ہے. سرکار وصال فرما گئے، سب کچھ بن گئے. تو شریعت جس چیز کو جہاں فٹ کر دے، متعین کر دے، وہ شرعی تعین ہو گیا ہے. بندے کے بدلانے سے وہ بدل نہیں سکتا. جی بندے کے بدلانے سے وہ بدل نہیں اس سکتا. گل دماغ چ پاؤ تو میں اگلا سبق ٹورا کہ شریعت نے جو کچھ بنا دیا وہ ہو گیا، اس میں بندہ دخل نہیں دے سکتا. ہن واپس آؤ کہ اس معمور بے کے حکم سے یہ ہے کہ شریعت نے جب معین کر دیا روزے کے لیے کس کو، لہذا اس وقت میں روزے کا غیر واجب نہیں ہو سکتا. ادا روزے کا غیر، ادا روزے کا غیر کوئی اور واجب، لہذا نہیں جائز ادائیگی روزے، ادا روزے کے غیر کی اس وقت میں. اس وقت وچ چونکہ شریعت نے اس پورے مہینے 29 دنوں نو 30 دنوں نو ادا روزے واسطے کی کر دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے کہ انہاں دنوں وچ روزہ ادا ہونا ہے. کی ہونا ہے؟ لہذا انہاں وچ بندہ کوئی نظر من کے ہور اپنے ذمے کرے کہ میں وہ رکھنے نے، اجازت نہیں ہے. تبدیلی کی سمجھ آئی ہے؟ ان دنوں میں اور روزہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس وقت کو کیا کر دیا ہے، کس کے لیے، ادا روزے کے لیے. کس کے لیے؟ ادا روزے کے لیے. جن پر یہ روزے ادا فرض نہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. ذرا دھیان کرنا جی، ہر شے نو سمجھیے تو تا جوڑ جڑتے نے، ورنہ ایویں انی مچھی کھچڑی بن گئی، پتہ نہ لگا بھی دھنیاں کہڑے گئیاں تے وچوں جڑے مرچاں کہڑے پاسے گئیاں. ہاں جی شاباش جی، کیا آکھیا جی؟ اس معمور بے کا اس معمور بے کا حکم یہ ہے، یعنی اس کے حکم سے ہے یہ بات. کیڑا معمور بے جس کے لیے وقت کیا ہے، معین معیار، اور پہلا معیار معین تو ہن کو کرنا ہے، جس کے لیے وقت کیا ہے. اس کے حکم سے یہ ہے اس کے حکم سے یہ ہے کہ شرع شریف نے یعنی اللہ رسول نے شرع شریف نے جب معین کر دیا روزے کے لیے، یعنی 29 اور 30 دن صبح صادق سے شام تک ہر روز اس رمضان کی ادائیگی کے لیے کیا ہے، متعین ہو. کس نے کیا؟ شریعت نے. کس نے کیا؟ شریعت نے. لہذا اب نہیں واجب ہو سکتا نہیں واجب ہو سکتا روزے کا غیر غیر اس وقت میں ادا کا غیر کوئی اور واجب ہو جائے، یہ واجب نہیں ہو سکتا. نہیں جائز روزے کہ غیر کی ادائیگی اس وقت میں یہ جائز نہیں ہے. یہ معنی کر لو حتیٰ تفریح پھر پڑھ دیں. اور اس معمور بے کے حکم سے ہے
اس معمور بے کے حکم سے ہے کہ شرع شریف نے جب متعین کر دیا روزے کے لیے وقت کو تو نہیں واجب ہو سکتا روزے کا غیر اس وقت میں ایک پاسے رکھ دیو پھر اذا عینا نال لا یجوز انہوں جوڑنا ہے سمجھائی جی یہ دو میں جزا باری باری نال جوڑنی ہے تک گل سمجھ آوے بھی جب متعین کر دیا روزے کے لیے شرع شریف نے کس کو وقت کو تو نہیں جائز روزے کے غیر کی ادائیگی اس وقت میں کیوں لیتا یہ رمضان شرن کہ رمضان شرن ادا روزے کے لیے متعین ہو چکا ہے ہاں بھی شابہ اور اس معمور بے کے حکم سے ہے کہ شرع شریف نے جب معین کر دیا روزے کی روزے کے لیے وقت کو تو نہیں واجب ہو سکتا روزے کا غیر واجب ہو سکتا روزے اور روزے کے غیر تو مراد ہو روزہ متا کو نماز بھی ختم ہو گئی پلا ہوئے جی اس وقت میں اور نہیں جائز نہیں جائز روزے کہ غیر کی ادائیگی اس وقت میں اور حکم معمور بے کا باچے جائے معمور بے کے حکم سے ہے معمور بے کے حکم سے ہے یہ بات کہ شرع شریف نے جب متعین کر دیا روزے کے لیے وقت کو ترجمہ میں ہی کرنا ہوتا ذرا گزارا کریے واجب ہو سکتا نہیں واجب روزے کا غیر اس وقت میں نہیں جائز روزے کے غیر کی ادائیگی نہیں جائز روزے کی غیر کی ادائیگی اس وقت میں کسی اور روزے دی ادائیگی جائز جائز نہیں واجب نہیں ہو سکتا ہون دیں دینی مثال حتی ان الصحيح المقيم لو اوقع امساكه في رمضان عن واجب اخر لقوا عن رمضان لا عما نوى بس توجہ جی چونکہ قرآن پاک نے بیمار کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے مسافر کو بھی روزہ نہ رکھنے کی دی ہے نا اس لیے جزی بنانی ہے چھل مچ کے حتیٰ کہ صحیح یعنی بیمار نہیں مقیم یعنی مسافر نہیں عاقل بالغ ہٹا تے کٹا تے کوٹھی دے وچ بزرگوں سندھے کو بہت سوندے پہ حتیٰ کہ صحیح مقیم کون صحیح مقیم اگر واقعہ کرے روزہ نہ کندہ روزہ نہ ہے امساک دا کندہ نہ ہے امساک دا مطلب ہے تین چیزاں کوڑوں رکنا نیت کر کے صبح صادق تو غروب افتاب تک تین چیزاں کوڑوں رکنا نیت کر کے اے جڑا رکنا ہے رکنا اندی عربی اے مساک روزہ ہے اے مساک اگوں آ رہی ہے بذات توجہ کرو لہذا صحیح مقیم اگر واقعہ کرے اپنے امساک کو کس کو کی لکھا مفترات ثلاثہ سے رکنا مان نیت سمجھا گی اپنے امساک کو واقعہ کرے رمضان میں دوسرے واجب سے تو صحیح مقیم کو یہ اجازت نہیں ہے بلکہ واقعہ ہوگا یہ امساک رمضان سے نہ کہ اس سے جس کی نیت کی ہے چلو جی مولی ہاشم ستا ہے جاگتا ہے باقی مولی ہاشم رمضان وچ صبح نیت کی تھی کہ میرا جڑا پچھلے سال قضا روزہ رہ گیا سی اج میں او رکھوں گا شریعت کن پھڑ کے لاندی ہے پاگل ہے جی اساں دن متعین کیتے نا ادائیگی واسطے تو صحیح مقیم ہے خبردار نیت کریں تیری اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں تیرا ادا روزہ ہونا ہے او بلا ہوئے بے کوئی صحیح مقیم روزہ رکھے تو نیت کی کرے پچھلی یا میں آج نفلی روزہ رکھوں گا
یا راتی منت مان لوے کل میں منت کا روزہ رکھنے دی منت منی کہ میں نظر نہ رکھوں گا، یہ کوئی بھی نہیں ہونا، صرف کیڑا ہونا ہے کہ شریعت نے متعین کر دیتے تے بندے نے اس تعین میں تبدیلی دی اجازت نہیں، سمجھی جے؟ پچھلی قضا دی نیت کر دے وے، نفل دی نیت کر دے وے، راتی منت مان کے سویرے اس منت دی نیت کر دے وے، کوئی بھی نہیں ہونا، کیڑا ہونا ہے؟ سمجھ آئیے کیا کیا؟ صحیح مقیم صحیح مقیم دا کہ بیمار نو بھی روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے، اگوں آ رہے ہیں تو مسافر نو بھی اجازت ہے۔ ہاں جی، صحیح مقیم اگر واقعہ کرے اپنا امساک، ہاں امساک ہوا روزہ رکھے۔ روزہ انہاں بابے نو کی پتہ سی جدوں ایک وقت آنا ہے پنجابی تے ادوں جڑا نہ پتہ لگنا ہے پنجابی کی، نہ پتہ لگنا انگریزی کی، انہوں نے اپنے حساب نال کتاب لکھی عربی۔ ہاں بھی شاباش۔ رمضان میں دوسرے واجب سے واقعہ ہوگا، رمضان یہ امساک واقعہ ہوگا نہ کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے، نہ کہ اس روزے سے جس کی نیت کی ہے۔ جس کی نیت کی۔ کوئی اور بولو چاہیے یار، کسی نے سمجھ آئیے تھے۔ صحیح صحیح مقیم رمضان کے اندر رمضان کے اندر اگر صبح نیت کرے کسی اور روزے کی تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوگا؟ ہوگا بلکہ قضا ادا ہوگا۔ جو اس کے ذمہ ہے نا آج کا روزہ، او ہوے دا پاویں نیت کسی اور دی کرے تاوی کیڑا ہوے دا ادا ہوے گا، ادا۔ حتیٰ کہ یہ بات کہ صحیح مقیم اگر واقعہ کرے اپنا امساک رمضان میں، واقعہ کرے کس سے؟ واجب آخر سے، وہ دوسرا واجب منت مان لئی، پچھلا قضا رہندا سی، یا کفارے دے روزے سن قسم تروڑی سی، وہ آدھا پھر رمضان سے رکھ لواں، سمجھے پے ہو؟ زیار دے روزے پچھو شروع کیتا کو رمضان آ گئے وہ پورے کر لواں، خبردار ہوں بند۔ تاں واسطے جڑے زہار دے روزے نا 2 مہینے شہرین متتابعین، وہ تے شرط ہے کہ ان میں رمضان نہ آئے، ان میں اس کے علاوہ 2 مہینے مسلسل، لہذا وہ باقی 11 مہینے میں 2 مہینے متعین کرے۔ توجہ جی، تو واجب آخر سے تو واقعہ ہوگا امساک، او امساک میں نے روزہ بلا تھی وے، واقعہ ہوگا امساک رمضان سے، یعنی ادائیگی سے، یعنی نہ کہ اس روزے سے کہ نیت کی اس نے۔ شاباش جی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ صحیح مقیم اگر واقع کرے اپنا امساک رمضان میں واجب آخر سے، واقعہ کرے امساک رمضان سے، رمضان میں رمضان میں واجب آخر سے، واجب آخر سے تو واقعہ ہوگا امساک رمضان سے، نہ اس روزے سے کہ نیت کی اس نے، حتیٰ کہ یہ نیت کی اس نے ہو مفعول بھی محذوف ہے، نوا ہو، نیت کی اس نے اس روزے کی تو مفعول بھی فضلہ ہوندا، حذف جائز ہوندا کثرت نال۔ جی، حتیٰ کہ یہ بات صحیح مقیم اگر واقعہ کیا اور کدے ٹر گیا پلا بھی، اگر واقعہ کیا اس نے اپنے امساک کو، اگر واقعہ کیا اس نے اپنے امساک کو رمضان میں، اور رمضان نے باچے جے رمضان کوتے جے ہو رمضان میں رمضان واجب آخر سے، تو واقعہ ہوگا امساک رمضان سے، نہ کہ اس روزے سے کہ نیت کی اس نے اس کی۔ صبر یار کی کال پہ گی، اور ویکھنا لا یاجب غیرہ نظر آئے اور پیچھے فی ذالک الوقت دسدا بھی، حتیٰ کہ اگر نظر مانے رمضان میں روزے کی تو نہیں واجب رمضان میں ادائیگی اس کی، کس کی؟ نظر کی۔ سمجھ آئیے جی؟ اگر ایک بندہ بھئی رمضان میں نظر مندہ ہے کہ کل دا روزہ میرے ذمہ میں، اے نظر ہون نہیں پوری کر سکتا، آیا اس نظر سے کوئی روزہ لازم آتا ہے یا نظر لغو ہے، یہ وکھرا مسئلہ ہے۔
ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? جی تو نہیں واجب رمضان میں ادائیگی اس نظر کی اور والے حاضہ اور اسی لیے نہیں جائز اس میں، اس لیے کہ نہیں گنجائش رکھتا کون وقت 2 روزوں کی، اور نہیں ہے بندے کے اختیار میں بندے کی طرف کیڑی شے بدلانا شرع شریف کو، پس متعین ہو جائے گا اس کے ساتھ کہ واجب ہے شرن اور نہیں واجب اس کا غیر۔ سنی گل، لا اما نوا، اس لیے کہ شریعت نے جب متعین کر دیا کس کے لیے، معیار کے لیے روزے کو ایسی صفت کے ساتھ، تو پس جب ارادہ کرے گا کون اس صفت کے بدلانے کا، تو نئی قدرت رکھتا ہے اس بدلانے پر۔ جی یہ ہم جٹکی مثال، یہ مثل اس بندے کے جس نے اجرت پر دیا اپنے آپ کو وقت معین میں کہ اینے دیر میں جناب تواڈے کپڑے سیواں دا، پس انہیں کپڑے سیتے ہونا دے، پھر ارادہ کیا تبرع کرنے کا اسی وقت میں، تو وہ تبرع نہیں کر سکتا بلکہ وہ اجارہ ہوگا، بلکہ وہ چارہ ہوگا کہ 10 گھنٹے ساڈے گھر تو کپڑے سینے نہیں، پاویں جننے سوڑے سین 10 کنے پیسے لینے نہیں، اس آکھے جی میں لینا 6000 کنے ٹائم دا 10 گھنٹے دا، 9 گھنٹیاں وچ کپڑے سی کے تے آکھے جی 10واں گھنٹہ میں بطور تبرع تواڈے کپڑے سی رہا، یہ نہیں، کیونکہ گل 10 گھنٹیاں دی ہوئی ہے، 9 نہ 10واں گھنٹہ وچ نکل ہی نہیں سکدا، یہ وچ پھسیا ہے۔ سمجھا جی؟ ایتھے تبرع والا کیس نہیں بن سکتا۔ اچھا جی مسئلہ معاذ مقید کیا کس کے ساتھ؟ صحیح مقیم کے ساتھ۔ کیڑا صحیح؟ صحیح مقیم تو دیکھنا پھر سامنے تیرے پہ ہی کتاب ہے، قید لائیے نا بھائی صحیح مقیم اچ کرے۔ اعتراض ہے مسافر سے اور مریض سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر وہ آگے آ رہا ہے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک جب مریض نے نیت کی یا مسافر نے نیت کی رمضان میں کس کی، واجب آخر سے تو واقعہ ہو جائے گا اس سے جس کی اس نے، اس لیے کہ جب ثابت ہیں دونوں کے لیے چھٹی بدن کے مسالے کے لیے، مریض نو جڑا کہ روزہ نہ رکھ صرف اس واسطے نہ بھی بدن دی تکلیف ہے، مسافر نو جڑا کہ روزہ نہ رکھ صرف ایک بدن دی مشقت، اور کو مسئلہ ہے، تو لہٰذا بدن کے مسالے کے لیے جب یہ چھٹی ہے اور وہ فطر ہے، تو پس البتہ یہ کہ ثابت ہو یہ چھٹی دین کے مسالے کے لیے، اور وہ قضا ہے ان روزوں کی جو اس پر ہیں، وہ دین سے ہے، یہ بطریق اولا ہے۔ اچھا دلیل پوری اگے وضاحت آؤندی پیندی۔ امام صاحب یہ گل فرماندے نے کہ مسافر دے تے مریض دے ذمہ پچھلے روزے رہندے نے، شریعت نے چھٹی دیتی ہن روزے نہ رکھن دی، روزے نہ رکھنا اے بندہ عید تو پہلا مسافر مر جائے یا مریض مر جائے، اس سال دے روزیاں دی پوچھ کوئی نہیں، اس سال دے جڑے پچھلے رہندے انہاں دی پوچھ ہے کہ نہیں، تے اے بندہ کدے اس چھٹی وچ پچھلے روزے پورے کر لوے تے اینو چھٹی ہونی چاہیے، کیونکہ بدن کے بہتری کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے نا، تو اپنے دین کی بہتری کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے۔ او کوگو کہ یہ بندہ اگر عید سے پہلے کیا ہو جائے، مسافر مر جائے یا بیمار، تو اس سال کے روزوں کی گرفت نہیں ہے، لیکن جو پیچھے قضا کیتے ہیں تو لہٰذا وہ ہن رکھ لوے تو ہو جان گے، عید تے گیا مر، پچھلیاں دی قضا ہو گئی، ایناں دی پوچھ کوئی نہیں، بندہ بچ گیا۔ اس واسطے قید لئی کیڑا بات ہو گئی، اور صحیح مقیم ان دی نیت اور ٹھیک نہیں ہونی۔ اگے چلو ہوں اچھی اچھی۔ فَإِذَا اندفع المزاحم فِي الْوَقْتِ سَقَطَ اشْتِرَاطُ التَّعْلِيمِ صبر 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 صبر۔
افین ذالک إن ذلك لقطع المزاحمة بس 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 اچھا جی توجہ، نماز جو تھی نا، نماز اس کے لیے حکم یہ تھا کہ جب فرض بکتی فرض پڑھنے ہو تو تعیین کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تعیین کرنی ہے. اس لیے کہ وہاں دوسرا مزاحم موجود ہے، دوسرا مزاحم. لہذا یہاں جب مزاحم کوئی نہیں کہ ہے، کیونکہ ادا ہی رکھنا ہے اور نہیں رکھنا ہے. جب مزاحم کوئی نہیں ہے وقت میں تو پھر تعیین بھی شرط ہو، یہ بات ساقط ہوگی. جی یہ بات ساقط ہو. تعیین نیت، میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی، ادا روزے کی، یہ تعیین شرط نہیں ہے. یہ تعین شرط نہیں ہے. نویت الصوم کافی ہے، کیونکہ اتنے مزاحم ظاہر کوئی نہیں. جدو مزاحم کو نہیں ہونا ہی صرف یہ الٹا غیر دی نیت کرے تا بھی یہ ہونا ہے، تو لہذا تعیین نیت شرط نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ نماز میں اس لیے شرط تھی کہ مزاحم موجود تھا. کون؟ ظاہر جب ختم ہو گیا مزاحم وقت میں، جب مزاحم ختم ہو گیا وقت میں تو لہذا اب تعیین کرنی کہ رمضان کے ادا روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ تعیین کی شرط ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. تعیین کی شرط ختم ہو گئی. کس کی؟ شرط کان کروے. تو لہذا تعیین نیت شرط، نہیں ہے. تعیین نیت کس میں؟ روزے میں. روزے میں اس لیے کہ یہاں مزاحم ظاہر نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ایسا بس. اور جب جب مندفع ہو گیا مزاحم وقت میں، مزاحم کون سی ہوا؟ صوم غیر رمضان، وہ جائز نہیں ہے وقت میں کہ ہے. جب مزاحم وقت میں ختم ہو گیا تو ساقط ہو گیا تعیین کا شرط کرنا. اور تعیین نیت اور رمضان دے ادا روزے دی نیت کی تھی، اے تعیین شرط ہو گئی. مطلق نویت الصوم کافی ہو گیا. جی وجہ کی اے تعیین کیوں کری دیے؟ کیونکہ یہ شرط کیڑی؟ تعیین والی مزاحمت کے قطع کے لیے ہے. زحمت کے قطع کے لیے. تے مزاحمت اتنے ہے کوئی نہیں. نماز وجہ مزاحمت ہے کہ کوئی نہیں، وقت ظرف ہے، اور نمازاں ہو سکتی ہیں، اس واسطے تعیین شرط ہے. تے اتنے تو غیر دی گنجائش ہی نہیں، اس لیے تعیین نیت شرط نہیں ہے. جی اور جب منتفع ہو گیا مزاحم وقت میں تو ساقط ہو گیا تعیین کو شرط کرنا. تعیین کو شرط کرنا، کیونکہ یہ اشتراط مزاحمت کے ختم کرنے کے لیے تو وہ تو ختم ہو چکی ہے. جی اور جب مندفع ہو گیا مزاحم وقت میں تو ساقط ہو گئی تعیین کی شرط. تعیین ہو گئی تعیین کی شرط، کیونکہ یہ شرط مزاحمت کے ختم کرنے کے لیے. تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی کوک وہ تے تو مزاحمت ہے ہی کوئی نہیں، تاکہ دوسرے دا بھی اعتماد ہوئے تو پھر متعین کریے بھی میں ادا رکھ رہا تے فلانا نہیں رکھ رہا. سنیں ایتھے راشی دیکھ لے ایک دو. عبیزان دافع جی، اور وہ کون ہے اس روزے کا؟ بین طور کے نہیں جائز وقت میں ہو رہی کو نہیں. اگے دیکھ ساقط تھا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تعیین شرط ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تعیین پائی گئی ہے اشارے کی طرف سے. شرع شریف نے روزے متعین کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو آندے نے جڑا کام اشارے کیتا ہے بندہ بھی تے وہ کام کرے نا، لہذا ضروری ہے کہ پھر بندہ بھی تعین کرے. یہ کون فرماندے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ. تاکہ بندہ اپنے ارادے سے تعیین کر کے مختار بن جائے، اس میں مجبور نہ ہو جائے. ہم کہتے ہو سونیوں اطلاق العبد فی مثل حاضر تعیین،
اس لیے کہ اصل روزے میں بندہ مختار ہے کہ بندے کو اختیار ہے روزہ رکھ تے اے اجری نہ رکھیں گا تے اے سزائی وی حاضل یوم روزے کے ساتھ بندہ مختار ہے نہ کہ تعیین کے ساتھ مختار ہے اس لیے کہ تعیین جب شارع کی طرف سے حاصل ہو گئی ہے اب بندے کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے بندے کی ضرورت نہیں ہے سنیں جی گل اور اشتراط نی تعیین کی یعنی معین کرنا کس کو بائیں طور کے مضاف کرے روزے کو کدھر بائیں طور کے کہے مکلف کتھے رہندا ہے اتھے ہی رہندا ہے نویتو صوم رمضان میں نے اس رمضان کے روزے کی نیت کی یہ تعین کی ضرورت نہیں کر دے بھی حرج نہیں مطلقاً نویتو صوم تو کی ہو گیا ادھر لمبی نیت کا وابے صوم غدن نویتو من شہر رمضان تے روزہ نمبر 5 منع نہیں ہے جی آگے جی ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية بس اور ایک حاشیہ نمبر 13 سوال ہو گیا جب شرع شریف نے 29 یا 30 دنوں کو روزے کی ادائیگی کے لیے متعین کر دیا تو جب تعیین نیت شرط نہیں تو پھر مطلق نیت دی بھی لوڑ کوئی نہیں شریعت نے متعین جو کر دیتا ہے پھر تو مطلق نیت دی بھی لوڑ شریعت نے کی کر دیتا ہے دن متعین ہو گیا کس واسطے روزے واسطے لہذا مطلق نیت ہی کوئی نہیں سنیں گل اے سوال اس کا یہ جب سوال سمجھ آئے بے جب شریعت نے یہ دن متعین کر دیے ہیں کس کے لیے روزے کے لیے اب ہمیں تعین کی ضرورت نہیں تو پھر ہمیں مطلق نیت کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جی اس کا جواب دیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی عثمان تعین تو شرط نہیں لیکن اصل نیت ساقط نہیں ہوئی اصل اچھی بولنا اصل نیت کیوں نہیں ساقط ہوئی مولوی ویس ستا پہ جاگتا پہ اچھا اصل نیت کیوں نہیں ساقط ہوئی اس لیے کہ امساک شرعن نہیں بنتا روزہ مگر نیت کے ساتھ امساک 3 چیزوں سے رکنا سارا دن یہ شرعی روزہ تب بنتا ہے جب نیت ہو جب تو ورنہ یہ روزہ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ اصل نیت ساقط نہیں اصل نیت ساقط نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ امساک اور 3 چیزوں سے رکنا یہ شرعی روزہ نہیں بنتا مگر اب اس پر دلیل سنیں کہ شریعت کے اندر صوم کی تعریف کیا ہے شریعت کے اندر قوم کی تعریف تو جیڑی چیز صوم دے وچ تعریف دے وچ آوے او دی جز بندی کہ کوئی نہیں او جنسا فصلاں او پلا وے او نہ آکھیا سی او نہ کنا او مینو تکیاں بھی یہ جو علوم کے اندر تعریفیں ہوتی ہیں تعریف میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ ساری جنس فصلیں ہوتی ہیں کیسی کہ نہیں بھئی اشیاء حقیقیہ کے اندر یہ عوارض اور خاصے شاصے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو کچھ آتا ہے وہ ساری اس کی حقیقت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نہیں سمجھ آئی کیسی کہ کونی ان دیئے تھے لوڑے ہونا سنو اے شرن روزہ کس کو کہتے ہیں شریعت میں روزہ نام ہے شرن کھانے پینے جماع سے دن کے وقت رکنا مع نیت اے پورے دانا روزہ ہے پورے دانا تے نیت روزے دی حقیقت وچ داخل ہے نیت اے تعریف ہے حقیقت وچ داخل ہے
اس لیے مطلق نیت ساقط نہیں ہوگی، مطلق نیت، کیونکہ مطلق نیت اور روزے کی حقیقت میں داخل ہے. کیا کہ جی دلیل دلیل یہ ہے کہ روزہ شرن کس چیز کا نام ہے؟ رکنا، کھانے پینے مان نیت. اے پوری حقیقت جڑی بنے تے پھر کی بندا ہے؟ شرعی روزہ. تو نیت تو روزے کی حقیقت میں داخل ہے. حقیقت میں داخل ہے، لہذا نیت کے بغیر تو روزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مطلق نیت ساقط نہیں ہے. دوسرا موشی دی گل بھی سن دیا بھی آدھے نے بھی کمال ہو تسی کہ جو عبادات ہیں جو عبادات ہیں وہ بغیر نیت کے تو ہوتی ہی نہیں ہیں، اور نہیں ساقط اصل نیت، اور بغیر لحاظ تعیین کے. اور نہیں اصل نیت ساقط نہیں کہ تعیین کا لحاظ نہیں، لیکن مطلق نیت نبیت الصوم اے ساقط نہیں ہے. اس لیے کہ آنکھوں نہ اس لیے اگوں لینا منع کر رہے ہیں، اس لیے کہ امساک شرعن نہیں بنتا صوم مگر نیت کے ساتھ. اندہ معنی کرو پھر کے چل دیں. اور نہیں ساقط ہوتی اصل نیت، اس لیے کہ امساک شرعن نہیں بنتا روزہ مگر نیت کے ساتھ. اور نہیں ساقط ہوتی اصل نیت اس کے لیے کہ اس لیے کہ امساک شرعن نہیں بنتا روزہ مگر نیت کے ساتھ. دلیل کیونکہ صوم شرن رکنا کھانے اور پینے اور جماع سے دن کے وقت نیت کے ساتھ. ایتھے ٹل اچھی کر کے دینا ہے جی جی. رکنا کھانے اور پینے اور جماع سے دن کے وقت نیت کے ساتھ. کیونکہ روزہ شرعن رکنا کھانے اور پینے اور جماع سے دن کے وقت نیت کے ساتھ. ایک ہی اے روزہ ہے. سنیں جے گل اے شاباش. اور نہ پیچھے ادھر دیکھو حاشیہ اس تے او والی مساق کو نظر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کھانے اور پینے اور جماع سے حقیقتاً رکنا یا حکماً آمدن کس سے؟ طلوع فجر سے غروب شمس تک. اے جڑا وچ مولوی جی رکنا حقیقتاً یا حکماً جی کی حقیقتاً یا حکماً آمدن کس سے؟ طلوع فجر سے غروب شمس تک. اے وچ کیوں قید لائی حقیقتاً رکنا یا حکماً رکنا؟ تاکہ نہ وارد ہو اعتراض بھول کر کھانے والے سے، بھول کر پینے والے سے اور بھول کر جماع کرنے والے سے. یہاں وہ رکا ہوا ہے حکماً کہ کوئی نہیں رکا ہوا ہے. حکماً رکا ہوا ہے، بھول کر کھا گیا ہے تو اس کو اجازت ہے نہیں. سمجھیجئے. اور اسی طرح کہ کھانا اس چیز کا جو مثل تل کے ہے جڑی منہ چتھیاں لاش ہے ہوگی، سمجھے نا، یہ کھانا کھانا نہیں ہے گا. اور وہ جو دانتوں میں تھا چنے کی مقدار سے کم، اور ان دونوں کی مثال آگے کی ہے جی فمثالہا ہم آگے اکسن عین کاف اکسن. اچھا یا استمنا کیا اس نے ید کے ساتھ، آنکھ سے اس نے پانی نکالا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یا اس نے تفخیز کی وامثالہا جی، تو یہ حقیقتاً جماع نہیں ہے. اور رکنا کس سے؟ طلوع شمس سے، نہ کہ اس سے پہلے. طردن لأنہ اس لیے قرفن الاخر، اور لمبی گل کی تھی نے کو مقصد نہیں خاص. یعنی روزہ کیا ہے کہ رکنا تین چیزوں سے، ادھر جڑی پھر آشیت پھر لمبی وضاحت کرنی تھی ساری گل دی. رکنا تین چیزوں سے دن کے وقت نیت کے ساتھ.
خواہ حقیقت رکے کا خواہ حکمن اگر بھول کر یہ کام کر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا. تو روزہ تو ہے ہی یہی، لہذا نیت اس میں کیا ہے؟ اب نیت ساکت نہیں، مطلق نیت ساکت، بلکہ تعیین ساکت ہے، اس لیے کہ مزاحم کو نہیں. مطلق اس لیے ساکت نہیں کہ مطلق روزے کی حقیقت میں داخل ہے. ایشا. بس یہ پہلی قسم آ گئی ہے کہ مامور بے موقت، کون؟ جس کے لیے وقت کیا بنے؟ معیار بنے. کیا بنے؟ معیار بنے. اب دوسرا یہ ہے، اسی کے ساتھ مامور بے ہے موقت، وقت معیار بھی ہے لیکن وقت متعین نہیں ہے، جیسے قضا روزے، ان کے مسئلے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.